الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تعلیم مکمل کرنے کی بنا پر شادی سے انکار کرنے والے کو نصیحت۔ سوال کیا گیا ہے، میری بھتیجی یتیم ہے اور بھائی کی وفات کے بعد وہ میری پرورش میں ہے۔ اس لڑکی کے لیے مناسب رشتہ آیا ہے لیکن وہ شادی سے انکار کر رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ گریجویشن کی تعلیم مکمل کرنے کی بنا پر انکار کر رہی ہے، حالانکہ میں اس کے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے پر راضی بھی نہیں، چاہے پرائیویٹ طور پر ہی ہو، کیونکہ یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم اور فساد آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی گھر سے 25 کلومیٹر دور ہے، جہاں جانے کے لیے عام گاڑی پر جانا پڑتا ہے۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں بچی کے سارے اخراجات برداشت کر رہا ہوں، اور پھر کسب معاش کے لیے تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ تو فلسفہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میں اس کے اس معاملے کو مسترد کر رہا ہوں۔ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوم، اس لڑکی کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی شادی کے لیے مناسب اسباب مہیا کیے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جلد شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065، صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔ اس لڑکی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو شکر کی مستحق ہے۔ یہ علم میں رکھے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ نعمت نہیں ملی اور ان کو یہ نعمت میسر ہی نہیں ہوئی۔ رہی تعلیم، تو یہ شادی سے تعارض نہیں رکھتی، بلکہ شادی اور تعلیم دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے پرائیویٹ طرز پر ہی تعلیم حاصل کی جائے۔ ملازمت اور تعلیم میں مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے سوال نمبر 1200 اور اسی طرح سوال نمبر 103044 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق حکم دیکھنے کے لیے سوال نمبر 88184 کے جواب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شادی اور تعلیم کے متعلق ہم آپ کے سامنے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کی نصیحت پیش کرتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، شادی جلد کرنا واجب ہے۔ کسی نوجوان کو تعلیم کی بنا پر شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکی کو پڑھائی کے لیے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شادی تعلیم میں مانع نہیں ہے، اور نوجوان آدمی شادی کر کے اپنے دین، اخلاق اور اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی لڑکی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہتر اور مناسب اور اس کے کفو کا رشتہ میسر کر دے تو اسے شادی میں تعمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ شادی میں جلدی کرے، چاہے وہ میٹرک یا ایف اے کی تعلیم حاصل کر رہی ہو یا پھر گریجویشن کر رہی ہو، یہ شادی میں مانع نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی برابری کا کفو والا رشتہ آئے تو شادی پر موافقت جلد کرنا اور جلد شادی کرنا واجب ہے، اس میں تعلیم مانع نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے تھوڑی دیر تعلیم چھوڑنی بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اسے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے دین کو پہچان سکے، اور باقی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر شادی میں خاص کر اس دور میں بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ شادی میں تاخیر کرنے میں لڑکی اور لڑکے کے لیے ضرر اور نقصان ہے۔ اس لیے ہر جوان لڑکے اور لڑکی کو اگر صحیح اور مناسب رشتہ میسر ہو تو وہ شادی جلد کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جا سکے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا عمل ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065، صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔ یہ حدیث مرد و عورت سب کے لیے عام ہے، صرف مردوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ سب کو عام ہے اور سب کو شادی کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 421۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، لوگوں میں ایک عام عادت پھیل چکی ہے کہ لڑکی یا اس کا والد میٹرک یا گریجویشن کی تعلیم مکمل کرنے کا کہہ کر آنے والا رشتہ ٹھکرا دیتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ چند برس تک پڑھائے گی اور پھر شادی کریں گے۔ ایسا کرنے کا حکم کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو آپ کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ بعض لڑکیاں تو 40 برس یا اس سے بھی زیادہ کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اس کے حکم میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس کی شادی کر دو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1084۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نظروں کو نیچا کر دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور شادی نہ کرنا شادی کی بہت ساری مصلحتوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میں عورتوں کے اولیاء اور اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پڑھائی کی تکمیل یا پھر پڑھانے کی بنا پر شادی میں رکاوٹ مت ڈالیں، بلکہ شادی کریں، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ عورت شادی کے بعد تعلیم کی تکمیل کرنے کی شرط رکھ لے، اور اسی طرح سال یا 2 برس تک پڑھانے کی شرط رکھے کہ جب تک اولاد نہ ہو وہ پڑھائے گی اور پھر چھوڑ دے گی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورت ایسے علوم میں گریجویشن کرتی پھرے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ غور و خوض کا محتاج ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ لڑکی جب پرائمری کر لے اور وہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ پڑھنے، لکھنے اور تفسیر پڑھنے کے قابل ہو جائے اور اسے فائدہ دینے لگے تو یہی کافی ہے، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا علم ہو کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، مثلا میڈیکل وغیرہ، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہ پائی جائے اور مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 390۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب مسلمانوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 117072۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔